جس طرح سے نون لیگ کو مدینہ میں مریم اورنگزیب کے ساتھ ہو گیا تھا، آج نواز شریف اور مریم کے گھر کے باہر ایٹ لیسٹ اتنا حد تک نہیں گرنا چاہیے. لیکن میں تو بہت پہلے سے کنڈیم کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار راحت نے جو کہا کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو بدنامی جو لوگ یہ بیہیو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بدنامی تو انہوں نے خود اپنی کرا لی نا. کیوں اس طرح کا کیا کہ پوری دنیا میں آپ کی کرپشن کو یونیورسٹیز میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے؟ اس سے بڑی اور بدنامی ہو سکتی ہے؟ کسی ایک بندے کے فیل کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہے، تو اس سے بڑی کیا بدنامی ہوگی کہ پاناما لیکس کے اندر آپ کی تصویریں سب حکمرانوں کے ساتھ چھپی بڑی بڑی؟ اس سے زیادہ بڑی بدنامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب پاکستان حکمرانی کرنے جاتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا بدنامی ہوگی کہ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ وہ قوم کے لیڈر ہیں جو اس ٹائم اتنے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور ان کی قوم بھوکی مر رہی ہے، اور یہ خود کو ان کا بے-تاج بادشاہ کہتے ہیں؟ اس سے بڑی بدنامی اور کیا ہو سکتی ہے کسی دنیا میں کہ جب ہم بھیک کا کٹورا لے کے مانگنے جاتے ہیں تو ان حکمرانوں کو پتا ہوتا کہ جو ہم مجھ سے بھیک کا کٹورا پکڑ کے آئے ہیں قوم کے لیے، ان کے تو اپنے اربوں روپے کے ڈالروں کے اثاثے ہیں. بدنامی ایک بندے کے کہنے سے ہو گئی، میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بشرا بی بی کے حوالے سے اتنی گندی پوسٹ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کسی کی نظر نہیں جاتی. غلط ہے وہ بھی. بشرا بی بی کے حوالے سے جو پوسٹ ہوئی ہیں، جو کی جا رہی ہیں، تو کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ ان کی عزت نہیں ہے؟ سب عزت ان کی ہے. اور پھر ایک مجھے بات بتائیں، غلط ہے، بالکل غلط. آپ جو بدنامی منی بدنام ہوئی، ڈارلنگ تیرے لیے، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں وہاں جا کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے تو تھائرائڈز کا ہے اس لیے آپریشن کرایا نا، اور بی بی سی شام کو ہی آپ کے کہتی ہے کہ آپ غلط کہیں، جھوٹ بول رہی ہیں آپ. تھائرائڈ کا اگر مسئلہ ہے تو 50-60% پاکستانیوں کو کسی نہ کسی شکل میں ایشو ہے، اور وہاں علاج ہے اس کا ممکن. آپ اس کے لیے تو آئی نہیں ہے یہاں پہ. بی بی سی آپ کا جھوٹ وہ آپ کے سامنے پھینک دیتی ہے، تو اس سے بدنامی نہیں ہو رہی؟ دنیا ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے حکمران کتنے جھوٹے. وہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں علاج کرانے تو نہیں آئی، میں تو سوئٹزرلینڈ یہ دیکھنے آئی ہوں، سیکھنے آئی ہوں کہ علاج اور نئی ترقی. اس عمر میں بھائی بچوں کو سیکھنے دیں یار، آپ چھوڑ دیں، آپ نہ سیکھیں. آپ نے جو سیکھ لیا اس کو کسی طرح ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے. ہم سیکھنے آئے ہیں، کیا سیکھنے آئے ہیں؟ کیا دنیا کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لوگ اب بیوقوف بن جائیں گے. آپ وہاں بیٹھے ہیں اچھی اعلیٰ ترین سکارف پہن کے، اینک لگا کے، اور آپ کہیں جی میں تو یہاں پہ علاج کرانے آئی ہوں، اور میں یا علاج کرانے نہیں، میں تو یہاں پہ ٹیکنالوجی سیکھنے آئی ہوں. تو دنیا بیوقوف ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ پہ آپ کو عزت کریں. اور ایک بات اور میں بتاؤں، میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھ کے اگر جھوٹ بول رہا ہوں نا فضا صاحبہ، تو میں اپنے بچے کو کہوں گا کہ یار آپ جھوٹ نہ بولیں. جواہر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ساتھ بیٹھ کے وہ جھوٹ بول رہی ہیں. آپ کیسے لیڈر ہیں؟ چیف سیکرٹری ساتھ تھے، ٹیم ساتھ تھی، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی پروجیکٹ دیکھنے گئے ہو. چیف سیکرٹری صاحب بھی تو کھڑے تھے. تو پھر پروجیکٹ کیا دیکھنے گئے ہیں؟ یہ وہی پروجیکٹ ہے جو ہم چین کے پاس پورا وفد لے کے گئے، اور واپسی میں نے کہا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی ترقی پہ گفتگو کر کے آئے. پیسے منگن گئے سن تے نہیں دیتے انہوں نے. تو ہم ٹیکنالوجی کی ترقی پہ، میری شکل ہے جاپانیوں جیسی ہے. تو میں اپنے کولیگ کے گھر گیا تو اس کی والدہ جیسے مائیں ہوتی ہیں بوڑھی، تو مجھے اسے کہتی ہیں کہ جاپان تو ہے. میں کہا جی میں تو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں؟ ہاں جی پاکستان میں. یہ ہم ٹیکنالوجی کی ترقی پہ بات کر، اور تسی کرو گے یار، تسی تو لاہور پاکستان وی پی این نہیں چلن دیں. تو ٹیکنالوجی ہے تو نہیں چلنے دے رہے نا، کیسی بات وہ کر رہے ہیں؟ پیسے کاش آپ لگا دیتے ان نوجوانوں پہ جو آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. فائر وال کا کسی کو پتا ہے؟ فائر وال کیا؟ فائر وال کا آپ کو نہیں پتا، فائبر وال کا بھی نہیں پتا آپ کو. آپ کو فائبر وال کا پتا ہے؟ نہیں بتائیں. بڑی گراؤنڈ فلور خاتون ہے اب تو، آپ کو پتہ نہیں. دیکھ لیں جی، یہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو ہوں گراؤنڈ ٹو ارتھ. اس سے زیادہ ہماری وزیر اطلاعات نے کہا ہے بھائی ہم اس کو کاپی کر رہا ہوں. اتنی کم پرفارمنس پہ اتنی زیادہ ترقی دیکھیں گے تو پھر یہی ہوگا. ہاں، یہ عارضی ریلیف نہیں ہے بلکہ مڈ ٹرم ریلیف ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سارے چٹکلے یاد کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں.